سلطان زید بن نہیان UAE کے حکمران تھے۔ یہ 1960 کی دہائی میں پاکستان آتے تھے تو انہیں ایئرپورٹ پر کمشنر راولپنڈی ریسیو کرتے تھے۔ سرخ قالین حبیب بینک کے مینیجر اپنے گھر سے لاتے تھے۔ انہیں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ایوب خان کی کابینہ کے وزراء بڑی مشکل سے ان سے ملاقات کے لیے راضی ہوتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں دبئی میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ نہیان فیملی نے بڑی مشکل سے پاکستانی حکومت کو اپنے کاریگر UAE بھجوانے کے لیے رضامند کیا۔ ہم کہا کرتے تھے ہمارے لوگ یورپ اور امریکہ کے لیول کے ہیں، ہم انہیں مرنے کے لیے صحرا میں کیسے چھوڑ دیں۔ اور 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن شروع ہوئی۔ اس وقت آج کی بڑی ایئر لائن کے پاس جہاز تھے، پائلٹ سے اور نہ عملہ۔ پاکستان نے اس وقت PIA کے 3 جہاز عملے سمیت ایمریٹس ایئر لائن کو کرائے پر دیے تھے۔ ایمریٹس کا کوڈ EK ہے۔ اس کوڈ میں E ایمریٹس اور K کراچی کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج ایمریٹس 271 جہازوں اور ہفتے میں 3600 فلائٹس کے ساتھ دنیا کی 12ویں بڑی ایئر لائن ہے، جبکہ 1985 میں ایمریٹس کو جہاز دینے والی PIA یورپ اور امریکہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتی۔ دوسرا، دبئی اس وقت ترقی، امن اور لیونگ سٹینڈرڈ میں یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ آپ کو دبئی میں پوری دنیا کے بزنس مین، سرمایہ کار اور سیلیبریٹیز ملتے ہیں۔ ہم نے UAE سے $2 بلین قرض لے رکھا ہے۔ ہمارے ہر وزیر اعظم اس قرض میں توسیع کے لیے دبئی جاتے ہیں، سلطان کی منت کرتے ہیں اور سلطان ہمیں مشورہ دیتے ہیں، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دے رکھے ہیں، کما کر کھاؤ، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اور ہم ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دکھائیں گے، لیکن پاکستان آ کر یہ وعدہ بھول جاتے ہیں۔ یہ بے عزتی اور ہزیمت کا ایک لیول تھا۔ ہمارا خیال تھا یہ لیول آخری ہوگا، لیکن جب پچھلے سال سعودی عرب اور UAE سے یہ خبریں آنے لگیں کہ ہمارے بھکاریوں نے عرب ملکوں پر یرغمال کر دی ہے، تو پتہ چلا بے عزتی کی ابھی مزید موقع موجود ہیں۔ پاکستانی بھکاری ایجنٹس کے ذریعے جعلی کاغذات پر ویزے لگواتے ہیں، UAE اور سعودی عرب جاتے ہیں اور سال 6 مہینے کا سیزن لگا کر واپس آتے ہیں، خوب عیاشی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھیک کے لیے جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE میں گداگری جرم ہے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کرنا شروع کیا تو پاکستانی بھکاریوں سے ان کی جیلیں بھر گئیں۔ سعودی عرب اور UAE نے یہ مسئلہ پاکستان کے سامنے اٹھایا، ہم اسے لے کر مختلف کمیٹیوں میں پھرتے رہے اور اس دوران بھکاریوں کی تعداد 3-4 گنا ہو گئی، یہاں تک کہ دبئی نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی لگا دی اور سعودی عرب نے ویزے سخت کر دیے۔ دبئی پچھلے 6 ماہ سے کسی پاکستانی کو ویزے نہیں دے رہا۔ ہمارے فیڈرل سیکرٹریز تک کے ویزے ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا ویزا اور ویزا آن ارائیول پر دبئی جاتی ہے، جبکہ پاکستانیوں کو امبیسی سے ویزا ملتا ہے اور نہ دبئی سے۔ ہمارے ارب پتی بزنس مینوں کو بھی انکار ہو رہا ہے۔ دبئی اب صرف میاں بیوی کو ویزے دیتا ہے اور ان دونوں کو اکٹھا سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ اگر الگ الگ سفر کریں تو انہیں ڈیپورٹ اور جھوٹا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ اگلے ویزے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ دبئی حکومت کا خیال تھا کہ پاکستان ان پابندیوں پر ان سے رابطہ کرے گا، نئے SOPs بنائے گا اور بھکاریوں کے سفر پر پابندی لگائے گا، جس کے بعد پاکستانیوں کے ویزے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، لیکن ہم 24 گھنٹے عمران خان کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، چنانچہ ہمارے پاس دبئی اور سعودی عرب کے بھکاریوں کے لیے وقت نہیں تھا اور یوں یہ مسئلہ مزید الجھ گیا، یہاں تک کہ 14 اکتوبر کو دبئی نے پاکستان کے 24 شہروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ یہ اب ان 24 شہروں کے لوگوں کو ویزے نہیں دے گا۔ ان شہروں میں ایبٹ آباد، اٹک، باجوڑ، چکوال، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، ہنزا، قصور، خوشاب، کوٹلی، کوہاٹ، کرم ایجنسی، لاڑکانہ، نواب شاہ، محمد ایجنسی، مظفر گڑھ، پارا چنار، کوئٹہ، سائیوال، سرگودا، شیخوپورہ، سکردو اور سکر شامل ہیں۔ ان شہروں کو ایجنٹوں، ویزوں کے غلط استعمال اور جعل سازی کی وجہ سے بلیک لسٹ کیا گیا۔ اس طرح UAE پہلا ملک بن گیا جس نے ہمارے شہروں کو باقاعدہ بلیک لسٹ کر دیا ہے، اور اب ان شہروں کے لوگوں کا دبئی کا کسی بھی قسم کا ویزا نہیں مل سکتا، اور مجھے یقین ہے ہماری ریاست یہ زیادتی بھی چپ چاپ برداشت کر جائے گی اور ہم میں سے کوئی شخص اس پر بھی UAE سے بات نہیں کرے گا۔ ہمارے ایئرپورٹس پر روزانہ جعلی پاسپورٹس، جعلی ویزوں اور جعلی گرین کارڈ ہولڈرز گرفتار ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹس پر روزانہ منشیات بھی پکڑی جاتی ہیں اور اب بھکاری بھی نکل آتے ہیں۔ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ ہم جس ایئرپورٹ پر بھی اترتے ہیں ہمیں سائٹ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے پاسپورٹ کا ایک ایک صفحہ مل کر چیک کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامان کی تلاشی بھی خصوصی طور پر لی جاتی ہے۔ مجھے ایک بار PIA کے ذریعے میلان جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ہم لوگ جو ہی جہاز کے گیٹ سے نکلے، سامنے پولیس کتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کتے پہلے مسافر کو سونگھ کر پوری تسلی کرتے تھے اور اس کے بعد مسافر کو لاؤنج اور امیگریشن ہال کی طرف جانے دیا جاتا تھا۔ میں نے دنیا کی کسی دوسری قوم کو اس ذلت سے گزرتے نہیں دیکھا۔ مجھے اسی طرح فجی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نیوزی لینڈ سے نادی گیا تھا۔ میں فلائٹ میں واحد پاکستانی تھا۔ فجی امیگریشن نے کسی مسافر کو نہیں روکا۔ لوگ کاؤنٹر پر جاتے تھے، پاسپورٹ دکھاتے تھے اور 3 سیکنڈ میں نکل جاتے تھے، جبکہ مجھے روک لیا گیا اور 2 گھنٹے انٹرویو کیا گیا۔
مجھے ماسکو میں بھی 2.5 گھنٹے ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑا، تیونس میں بھی اور 2 مرتبہ امریکہ میں بھی۔ میرے ساتھ یہ واقعات اتنی مرتبہ ہو چکے ہیں کہ اب میں ان کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں کاؤنٹر پر جاتا ہوں اور ان سے سیدھا پوچھ لیتا ہوں، مجھے آپ کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ میں بعض اوقات ان سے کافی بھی مانگ لیتا ہوں، اور یہ سن کر عموماً امیگریشن آفیسرز کی ہنسی نکل جاتی ہے، اور یہ اس شخص کی صورتحال ہے جو 118 ملک گھوم چکا ہے اور اس کے پاسپورٹ پر مہر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اب باقی پاکستانیوں کی صورتحال کا اندازہ خود کر لیجئے۔ ہمارے 2 ایشوز ہیں، ایک دنیا بھر میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور دوسرا ہمیں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ یہ دوسرا ایشو پہلے ایشو سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم اگر واقعی ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شرم سے سٹارٹ لینا ہوگا۔ ہمیں پہلے شرم آنی چاہیے۔ آپ یقین کریں، ہمیں جس دن شرم آ جائے گی، ہم اس دن چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے۔ مثلا ہم ویزوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے نادرا میں ایک ویزا کوالیفیکیشن سیکشن بنا دے۔ نادرا کے پاس پورے ملک کا ڈیٹا موجود ہے، یہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر بیرون ملک سفر کی 5 کیٹیگریز بنا دے۔ یہ کیٹیگریز تعلیم، عمر، فائنینشیل سٹیٹس، ٹیکس، پراپرٹی اور ٹریول کی بنیاد پر بنائی جائیں، اور مسافروں کو 1 سے لے کر 5 تک سٹار دے دیے جائیں۔ پاکستان کا جو بھی شہری کسی ملک کا ویزا اپلائی کرے، اس کے لیے لازم ہو وہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور فیملی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی جمع کرائے۔ سفارت خانے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ نادرا سے یہ سرٹیفکیٹ بھی تصدیق کرا لیں، اور اس کے بعد پاکستانیوں کو ویزے جاری کر دیں۔ اس سے ویزا ریجیکشن کے کیسز میں بھی کمی آ جائے گی، اور پاکستان کی بدنامی میں بھی نہیں ہوگی۔ ملازمت کے لیے بیرون ملک جانے والے ہنر مندوں کے لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ لازم ہونا چاہیے۔ نوجوان نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، پروفیشنل تربیت یا تعلیم کہاں سے لی، اور اپنے شعبے یا پیشے میں اس کی اہلیت کا معیار کیا ہے، یہ تصدیق بھی نادرا کے ذریعے ہونی چاہیے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی نادرا سے جاری ہونے چاہیے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، مسافروں کو ایک ونڈو پر سب کچھ مل جائے گا، انہیں مختلف دفتروں میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اور دوسرا سفارت خانوں کو بھی کاغذات کی تصدیق کے لیے 10-20 دفتروں سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں مسافر اور سفارت خانے دونوں کا وقت اور وسائل بچ جائیں گے۔ میری درخواست ہے، حکومت پہلی مرتبہ سفر کرنے والے مسافروں کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بنوائے۔ ان ویڈیوز میں پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک، ایئرپورٹ میں داخلے سے لے کر جہاز کے ٹوائلٹ کے استعمال تک، اور دوسرے ملک کی امیگریشن سے لے کر سامان لینے تک رسائی، ساری معلومات وہاں پہ مہیا کریں۔ یہ ویڈیوز بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے لازم ہو۔ اس سے سفر میں بھی سہولت ہوگی، اور پاکستان کا امیج بھی پوری دنیا میں بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان حقیقتاً ایک شاندار ملک ہے، لیکن ہم نے بدقسمتی سے اس کا امیج برباد کر دیا ہے۔ ہم ابھی چند قدم اٹھا کر اس کا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے احسن اقبال یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ویژن بھی دے رکھا ہے اور اختیار بھی، بس ان کے 10-15 منٹ چاہیے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔